امت محمدیہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا، یعنی تمہارا وجود ہی نفع رسانی کے لیے ہے۔ اس امت میں سے ہر فرد کا وجود امت کے نفع کے لیے ہے، نقصان کے لیے نہیں۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ اور اس امت کی فضیلت قرآن کے ساتھ ایک نسبت ہے تو کتنی فضیلت ہے، فرمایا الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت حرام ہے انبیاء پر یہاں تک کہ میں داخل ہو جاؤں، وحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی، اور جنت تمام امتوں پر حرام ہے جب تک میری امت داخل نہ ہو جنت کے اندر۔ اللہ نے اس امت کو اتنا بڑا مقام، انبیاء نے دعائیں مانگی، اللہ یہ امت ہمیں عطا فرما یا ہمیں اس امت میں پیدا فرما۔ انبیاء میں سے صرف عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی اللہ مجھے اس امت میں پیدا فرما، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ آخری وقت میں وہ آئیں گے ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات کی تختیوں کو کھولا، اس امت کی تعریفیں تورات، انجیل، زبور، ان کتابوں کے اندر بھی لکھی ہوئی تھی کہ آخری امت ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، ایسی ہوگی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں تھی، تختیوں کے اوپر تورات لکھی ہوئی تھی، جب تختیوں کو ایسے کھولا تو عرض کرنے لگے اللہ انی لاجد، میں نے تو یہاں ایک امت کا ذکر دیکھا، ایک امت کو دیکھا خیر امت، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ سب سے بہتر امت ہے، اول سے لے کر آخر تک جتنی امتیں آئی ہیں ان سب میں یہ بہتر اور افضل ہے، اور اس امت کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا، اور اس امت کی ذمہ داری لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے منع کرنا۔ انی لاجد امتا، اللہ میں نے ان تختیوں کے اندر اس امت کے بارے میں یہ بھی دیکھا کہ پیدائش کے اعتبار سے تو سب سے آخر میں آئے گی لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی۔ اور میں نے اس امت کے بارے میں یہ بھی دیکھا تورات کے اندر، تورات کی تختیوں میں لکھا ہوا کہ یہ لوگ اپنا مال خود کھائیں گے اور ثواب صدقے کا ملے گا۔ چونکہ سابقہ امتوں کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں تھا نا، جب وہ صدقہ کرتے تھے تو ان کے لیے حکم تھا کہ جا کر اپنا مال کسی جنگل میں رکھو، اگر صدقہ قبول ہو جاتا تو آسمان سے آگ آتی اس کو کھا جاتی، اگر قبول نہ ہوتا تو پھر بھی اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، پھر جنگل کے درندے آ کر اس کو کھا لیتے۔ لیکن اس امت کے بارے میں اپنے بھائی کو دے دے، اپنے رشتہ دار کو دے دے، محلے دار کو دے دے، اپنے دوست کو دے دے، اور اس نیت سے اپنی اولاد کو کھلائے کہ اللہ نے میری ذمہ داری لگائی کہ میں اپنی اولاد کی پرورش کروں گا، یہ اللہ کا حکم ہے، اپنی اولاد کو بھی کھلاؤ گے تو خود ہی کھاؤ گے اور صدقے کا ثواب بھی ملے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے اللہ ہمارے لیے تو حکم اور ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ کھلاؤ ایک دوسرے کو اور ثواب صدقے کا ہے۔ پھر عرض کرنے لگے اللہ میں نے اس امت کے بارے میں یہ بھی پڑھا کہ ان کے لیے جو کتاب آئے گی وہ اس امت کے سینوں کے اندر محفوظ ہو جائے گی، اور میں نے اس امت کے بارے میں یہ بھی پڑھا اذا ہم بحسنۃ لم يعملها، اس امت کے افراد جب نیکی کا ارادہ کریں گے اور انہوں نے ارادہ کیا عمل نہیں کیا، کتبت له حسنہ، صرف ارادے پر اللہ نیکی عطا فرمائیں گے۔ ابھی عمل نہیں کیا، صرف ارادہ کیا، سچا ارادہ کیا، آگے اس کو توفیق نہیں ملی، صرف ارادے پر اللہ نیکی عطا فرمائیں گے۔ یہ ساری صفات کو ذکر کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے لگے اللہم اجعلہم امتی، اللہ یہ امت مجھے عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا تلک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، وہ آخری نبی ہوں گے۔ دوبارہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے اللہم اجعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پھر مجھے اس امت میں پیدا فرما دے۔
تو اللہ نے اس امت کو اتنا مقام عطا فرمایا اس لیے کہ اس امت کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے، لیلۃ القدر کی نسبت قرآن کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام عطا فرمایا۔